بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اس ویڈیو کو کوشش کریں کہ ایڈ تک دیکھیں، ہو سکتا ہے یہی ویڈیو آپ کی لائف کو چینج کر دے۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سنگل جات نسخہ اپلوڈ کروں، اور میں اپنے تمام حکماء اور ڈاکٹر سے حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس طرح کے نسخے اپلوڈ کریں۔ انشاءاللہ ہماری غریب عوام کو حقیقت میں یقین جان لے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی جائے پیدائش بھی بتاتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا مزاج کیا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم تار ہے، جو بھی ہو اس کا میں آپ کو ایکسپلینیشن سے اس کے فوائد پر آج روشنی ڈالوں گا۔ میں اپنے تمام بڑے بڑے حکمات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے وہ نسخہ جات، اس طرح کی چیزیں جو کہ وٹامن سے بھرپور ہیں، جو کہ کیلشیم سے، پروٹین سے بھرپور ہیں، وہ چیزیں اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ ہماری عوام کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہماری عوام مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو تو وہ اپنے علم کو شیئر کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا علم بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ تو اس اپنے علم کو لے کر اپنے اندر چھپا کر قبر کی کندھوں میں چلا جانا یہ دانش مندی نہیں ہے پیارے دوستو۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ایک چیز ہے سہانجنا، اس کی میں تصویر بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، لائیو آپ کو چیزیں دکھاؤں گا، اس میں سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سارا پودا ہی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص تحفہ ہے، ہمارے لیے خاص گفٹ ہے، خاص طور پر جو کہ ہماری پور پیپل ہیں، ہماری غریب عوام ہیں، ان کے لیے ایسے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ویسے تو یہ سارا پودا ہی وٹامن سے، کیلشیم سے، پروٹین سے بھرپور ہے، لیکن اس میں سے جو بہت زیادہ پروٹین، کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہے وہ آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور انشاءاللہ اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس اپنے چینل کو ایک ہی میں ریکویسٹ اپنے تمام ویور سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو کہ اس کی آپ پھلیاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی پھلی ہوتی ہے، کافی لمبی چوڑی اس کی پھلی ہوتی ہے، پھر یہ اس کے پتے ہوتے ہیں وٹامن سے، پروٹین سے اور کیلشیم سے بھرپور، اور یہ پھر اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے کے طریقے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس پر میں آج آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اور آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب اس کو سنیں تو اس کو ضرور یوز کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی جائے پیدائش یہ اس جگہ پر ہوتی ہے یہاں پہ خشک علاقہ ہو، گرمی والا علاقہ ہو، وہاں پہ یہ اگتی ہے، اور زیادہ تر یہ پاک و ہند میں، یہ پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن اس کا پودا جو ہے وہ بڑا ہی نرم و ملائم ہوتا ہے۔ جب اس کی ٹہنی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پورا ٹہنا جو ہوتا ہے نا، وہ ٹہنی چھوٹی سی ہوتی ہے، یا اس کو توڑنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں بڑا ہی نرم و ملائم ہوتا ہے۔ تو اس کو جب استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے طریقے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے اس کے فوائد ہیں۔ جب اس کو آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ٹہنیاں جو ہے، اس کے جو بیج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اچار بنانے کے کام آتا ہے۔ سہانجنا کو انگلش میں مرنگا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سہانجنا کے پتوں، پھول، پھل، گوند اور جڑوں کو وٹامن سے، معدنیات سے اور پروٹین سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص ایک ایسے سمجھے کہ گفٹ ہے۔ کرشماتی پودے مرنگا یعنی سہانجنا کے پتوں، پھولوں کو 21ویں صدی کے امریکہ کے سائنسدان نے اس کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا گفٹ قرار دیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں عام پائے جانے والا اس معجزاتی پودے کے پتوں میں کینو سے 7 گنا زائد وٹامن پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو کنو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے مالٹا، اس سے اس میں زیادہ تر وٹامن 7 گنا پائے جاتے ہیں۔
اس کے بعد گاجر سے 4 گنا زائد وٹامن اس میں پائے جاتے ہیں، دودھ سے 4 گنا زائد کیلشیم اس میں موجود ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ دودھ پیتے رہتے ہیں، لیکن یہ سوہانجنا ایسی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کہ ایسی گفٹ ہے کہ اس میں دودھ سے بھی 4 گنا زائد اس میں وٹامن پائے جاتے ہیں اور کیلشیم پائی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا کیلشیم سے، پروٹین سے، عزیز دوستو، پیاری بہنوں، اتنا یہ کیلشیم وٹامن سے یہ بھرپور ہوتا ہے۔ اس کو آپ خود بھی یوز کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کرائیں، اپنے بڑوں کو بھی کرائیں، تو پھر اس کے رزلٹ دیکھیے گا کہ کتنے شاہ صاحب نے اس کے فوائد بتائے ہیں۔ اس میں ڈینگی، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ایڈز سے بچاؤ کے لیے بے شمار اس میں فوائد موجود ہے۔ اس میں یہاں تک کہ اینٹی بایوٹک کے بھی اس میں اثرات پائے جاتے ہیں، اینٹی الرجک اور دیگر ادویات اجزائے پائے جاتے ہیں۔ شیر خوار بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اس کی سبزی بنا کر اگر ان کو دے گے تو ان کے لیے یہ اکسیر ہے، اور ان کے لیے ایسے سمجھے کہ اب حیات کا کام کرے گا۔ یہ صرف اور صرف سوہانجنا۔ ترقی یافتہ دنیا میں سوہانجنا سے قدرتی غذائی ٹانک، انرجی ڈرنک، ادویات اور میک اپ کا سامان بھی اس سے بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس اپنے چینل میں اس کی وضاحت اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا پیارا بھائی بہن اس کو استعمال کرے تو پھر اس کے رزلٹ دیکھے۔ میں نے اس کی شکل و صورت بھی بتائی، اس کی پھلیاں بھی بتائیں، تاکہ آپ لوگ اس کے پہچان سکیں اور آسانی کے ساتھ کسی بڑے آدمی سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے۔ سوہانجنا کے پھولوں کو، یہ جس کو پھول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، اس کو ابال لیں۔ یہ مشروبات طاقت، توانائی کا خزانہ ہے، عورتوں اور مردوں کا غیر فطری بانجھ پن اور جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ اتنا سوہانجنا بہترین ہے۔ سوہانجنا کے پتے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کے لیے ٹانک ہیں۔ پتوں کا رس 1 چمچ نکال کر چھان لیں، پھر اس میں دودھ اور چینی ملا کر پئیں۔ ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند بنانے کے لیے مؤثر مشروب ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے طاقت بخشنے والا یہ دوا اتنا بہترین ہے کہ یہ آپ کے خون کی جو مقدار ہوگی، اگر وہ HB آپ کی کم ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ پورا کرے گی۔ اگر سوہانجنا کا یہی مشروب حاملہ خواتین بھی باقاعدگی سے اس کو استعمال کریں گی تو ان کی کیلشیم، فولاد، وٹامنز کی ضرورت آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے حکماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جو حاملہ بی بی ہوتی ہے، اگر یہ سوہانجنا اس کو ریگولرٹی کے ساتھ یوز کروایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک تو صحت مند ہوگا، دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر وہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اتنے سوہانجنا کے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں۔ تو پیارے دوستو، پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ کی بدبختی سمجھے۔ سوہانجنا کے یہ جو پتے ہیں، پتوں کو چھاؤں میں خشک کریں اور پیس کر ان کو استعمال کریں۔ کس طرح؟ پھر 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ سوہانجنے کی پتی پسی ہوئی ڈال کر جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو مناسب چینی ڈال کر نہارے منہ خالی پیٹ چائے کی طرح پئیں۔ 1 ماہ پینے سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے سوہانجنا بے حد مفید ہے۔ اسے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور درد سے نجات پائیں۔ اس کے پتوں کا 50 گرام سفوف پورے دن کی غذا آپ اس کو بنا سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ اس کو کھانے کے بعد گوشت یا پھل جیسی قیمتی اشیاء یعنی خوراک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک غریب شخص اپنی غذائی ضروریات بآسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ سوہانجنا کے پھولوں میں دگنی کھنڈ یا شکر ملائے، ہاتھوں سے مل کر شیشے یا روغنی مرتبان میں ڈالیے اور منہ بند کر کے 1 ہفتہ تک دھوپ میں رکھیے۔ گلقند آپ کی تیار ہو جائے گی۔ یہ قبض، اپھارا، اس کے علاوہ ری، ہوا، جتنے بھی آپ میں مایوسی کے، مالخولیہ کے، چھوٹے بڑے جوڑوں کے درد، ورم، سستی اور بدن سن ہو جانے والے مریضوں کو روزانہ صبح 1 تولہ سے 1 چھٹانک تک یہ گلقند دیں یا چائے کے ساتھ 5 سے 6 ہفتے مسلسل استعمال کرائیں۔ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے انشاءاللہ آپ کو 100% یہ سوہانجنا شفا دے گا۔ یعنی ہمارے بڑے
دوست احباب جو ہے بڑے بزرگ جو ہیں بڑی مائیں جو ہیں اس کو جو ہے وہ اچار بھی بنا سکتی ہیں اور اس کو گلقند بھی بنا سکتی ہیں. ان کو طریقہ کافی ہماری بڑی ماؤں بہنوں کو پتا ہوتا ہے جو کم از کم 70-80 سال کی ہوتی ہے نا, جب بزرگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کس طرح اچار ڈالنا ہوتا ہے, کس طرح اس کا جو ہے وہ گلقند اس کی بنانی ہوتی ہے. سوہنجنا کے پھول سکھا کر رکھ لیں, 1.5 کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈال کر اتنا پکا لیں کہ 1 کپ رہ جائے تو پی لیں. متواتر استعمال سے وزن کم ہو جائے گا, یعنی وزن کم کرنے کے لیے سوہنجنا بہت زیادہ کارآمد ہے. 1 گلاس پانی میں سوہنجنا کے پھول 2 سے 3 عدد سوہنجنا کی پھلیاں, جو پھلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, ٹھیک ہے, 1.5 انچ کا ٹکڑا سوہنجنا کی پتی 1 چمچ ڈال کر بلینڈ کریں. ناشتہ کے 2 گھنٹے بعد لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی مطلوبہ بیماری چلی جائے گی. اس سے بینائی تیز, وزن کم, ہڈیوں کا بھربھرا پن ختم, جھریاں چھائیاں سب ختم ہو جائیں گی, جگر کا یہاں تک کہ ورم بھی ختم ہو جائے گا. سوہنجنا کے پودے کی سفید رنگ کی جڑ, جو اس کی جڑ ہوتی ہے, یہاں پہ جڑ نہیں ہے, وہ مولی کی طرح ہوتی ہے. اس سے اچار بھی بنتا ہے جو تبخیر, معدہ, پیٹ درد اور فشارے خون کم کرنے کے لیے بہت عمدہ ہے اور آب حیات ہے. تھوڑے سے پانی کے ساتھ چند روز اسے صبح کھانے سے کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ یہ سوہنجنا کارآمد ہوتا ہے. ایک تو اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کا بھی آپ اچار بنا سکتے ہیں, اور یہ جو پھلیاں ہیں نا, پھلیاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لمبی لمبی ڈنڈیاں, یہ پھلیاں ہوتی ہیں, اصل میں یہ اس کا پھل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی بہت زیادہ اچار کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کافی ہمارے لوگ اس گرمیوں میں اس کا اچار بناتے ہیں. اور اس کا مزاج آپ کو پتا ہے کہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. مخصوص ایام کی خرابی دور کرنے کے لیے سوہنجنا کی آدھی پھلی 1.5 گلاس پانی میں, یعنی آدھی پھلی 1.5 گلاس پانی میں اس کو ابال لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی جو مخصوص ایام کی خرابی ہے وہ چلی جائے گی. اس سے مخصوص ایام کی خرابی بھی چلی جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے اگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی چلے جائے گا. سوہنجنا کے تازہ پتوں, یعنی جو اس کے تازہ پتے لیں اور ساتھ ہی لیموں کا رس ہم وزن ملا کر چہرے پر لگائیے. کچھ دن میں چہرہ نہ صرف تر و تازہ ہو جاتا ہے بلکہ کیل, ماسے, چھائیاں بالکل غائب ہو جاتی ہیں. یہ اتنا سوہنجنا کارآمد ہے پیارے دوستو. سوہنجنا کے بالکل تازہ پتوں کا رس شہد خالص ہم وزن لے کر اس میں ملا لیں, رکھ لیں اور سرمے کی سلائی سے دن میں کئی بار آنکھوں میں اس کو لگا لیں سرمے کی طرح. تو 10 روز کے استعمال کے بعد آپ خود ہی کہہ اٹھیں گے کہ اس سے اعلیٰ بصارت دوائی آج تک میں نے دیکھی نہیں ہے. سوہنجنا خون صاف کرنے میں لاجواب دوا کا کام کرتا ہے. گردہ مثانہ کی پتھری توڑنے کی اس میں صلاحیت ہوتی. اس سوہنجنا میں گیس, جگر, معدہ کے مسائل کو ٹھیک اور پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے. سوہنجنا دمہ اور کھانسی میں مبتلا افراد کے لیے بہت زیادہ مفید سبزی اس کی اگر آپ بنائیں تو استعمال ہوتی ہے, وہ کارآمد ہوگی. یہ ان امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سوہنجنا نظر کو تیز کرتی ہے, پیٹ اور تلی کے درد کو ختم کرتی ہے. سوہنجنا اعلیٰ قسم کے جراثیم کش اثرات رکھتی ہے, اس لیے اس کا استعمال انفیکشن سے بھی آپ کو تحفظ دلاتا ہے. کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہو گیا, اندرونی بیرونی ہو گیا, سوہنجنا کے پتوں کا رس 1 چمچ لے کر گاجر کے رس میں ملا کر پینے سے پیشاب کے تمام تر امراض آپ کے دور ہو جاتے ہیں. گاجر کی جگہ گرمیوں میں کھیرے کا رس بھی ملا سکتے ہیں. ہاضمے کی بے قاعدگی میں بے حد مفید ہے. معدے کے مسائل کے لیے بہت آسان حل ہے. 1 چمچ اس کے پتوں کا رس ناریل کے پانی میں ملا کر بڑی آنت کی سوزش اور جرکان کے لیے بہت یہ اکثیر اور کارآمد ثابت ہے. سوہنجنا سے رحم کی کمزوری دور ہوتی ہے, اس لیے زچگی میں آسانی اور زچگی کے بعد ہونے والی جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, یعنی بچہ ہونے سے پہلے اور بعد میں جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں سے وہ دور ہو جائیں گی. سوہنجنا کے پتوں کو سبزی کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ ہماری مائیں بہنیں جو کہ حاملہ ہو چکی ہیں, اس کے جو پتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سبز سبز, اس کی سبزی بنا لیں, اچار میں ڈال لیں اور وہ کھائیں. جب کھائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں جو ہے وہ یہ کیلشیم بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ وٹامن بھی پورے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ان کی پروٹین کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا.
اس کو چارے کے طور پر جانوروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر جانوروں کو یہ کھلائے تو 30 سے 40% تک ان کا دودھ بھی بڑھ جاتا ہے، انہیں کسی قسم کا کھل بنولا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یعنی اتنا یہ سہانجنا جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے ہمارے کے ملک پاکستان میں۔ تو کائنڈلی اس کو خود بھی یوز کریں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بھی اس کو ریکمینڈ میں کرتا ہوں کہ تمام تر بھائی اس کی پھلیاں یوز کریں، اس کی ڈنڈیاں یوز کریں، اس کے پتے یوز کریں کھانے کے طور پر۔ میں تو اس کو ویسے بھی کھا جاتا ہوں، اس کڑوا نہیں ہوتا، اتنا بذائقہ بھی نہیں ہوتا، بہت لذیذ ہوتا ہے، اس کو کھائیں۔ تو جب آپ کھائیں گے تو اپنے دوست، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا کہ کتنی پیاری میں نے آج صرف اور صرف ایک گھریلو ٹپس آپ کو دی ہے۔ جب کسی پنڈ میں چلے جائیں گے تو وہ آپ کو پوچھیں گے سہانجنا کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر پنجاب میں پنجابی لوگ جو ہے اس کو سہانگنا بھی بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر سہانجنا اس کو بولتے ہیں۔ تو پھر وہ کوئی بڑا آدمی آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ درخت ہے، اس کے درخت بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا، تو وہاں سے آپ اس کی پھلیاں توڑ لینا ہے، اس کے سبز سبز پھول توڑ لینا ہے، پتے توڑ لینا، تو وہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اور جو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں اس کو یوز کیجیے گا اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel. And do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.